السلام علیکم. ویلکم ٹو دا ووکل ورس. جنت کے پتے بائی نمرہ احمد. حصہ دوم. باب 9 پارٹ 6 آڈیو بک. کار ڈرائیور چلا رہا تھا. وہ پچھلی نشست پہ بیٹھی سیل فون پہ نمبر ملا رہی تھی. اس نے ابا کی نصیحت پہ عمل کرنے کا سوچا تھا. کال ملا کر اس نے فون کان سے لگایا. سچ شکر کہ انہوں نے کال ریسیو کر لی. السلام علیکم ذیشان انکل، میں حیا بات کر رہی ہوں. کار ٹریفک کے ساتھ بہتی چلی جا رہی تھی. اسی طرح اس کے تنے پریشان اعصاب ڈھیلے پڑتے جا رہے تھے. ان سے بات ختم کی تو آفس سے فون آ گیا. وینڈر مال کی سپلائی کھولنے پہ تیار نہ تھا اور پرانی قیمت پہ تو ہرگز نہیں. سراسر بلیک میلنگ تھی اور بلیک میلر سے تو اسے نفرت تھی. کل میری میٹنگ ارینج کروا دے وینڈر سے، میں ان صاحب سے خود بات کرنا چاہوں گی. اس نے فون بند کر دیا. کار ریسٹورنٹ کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی. وہ اطالوی ریسٹورنٹ کی بالائی منزل کی سیڑھیاں چڑھتی اوپر آئی. دوپہر کا وقت تھا. تمام میزیں خالی تھیں. ہال کی ایک دیوار شیشے کی بنی تھی جس سے نیچے ڈبل روڈ اور اس کے پار گرین بیلٹ کے درخت و سبزہ نظر آ رہا تھا. شیشے کی دیوار کے ساتھ کونے کی میز پہ وہ بیٹھا تھا. اسے آتے دیکھ کر وہ دھیرے سے مسکرایا. وہ بنا کسی وقت کے اسے نقاب میں پہچان لیتا تھا. پہلی دفعہ جب وہ نقاب میں اس کے پاس گئی تھی، فریڈم فلوٹیلا کے احتجاج کے دن، تب بھی اس نے کوئی حیرانی ظاہر نہیں کی تھی. شاید وہ حیران کم ہی ہوتا تھا. پہلے فیصلہ کر لو کہ لنچ کس کی طرف سے ہے. کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے اس نے میز پہ اپنا پرس رکھا. آف کورس تمہاری طرف سے ہے. اصغر اینڈ سنس کی قائم مقام ایم ڈی مجھ غریب آدمی کو لنچ تو کروا ہی سکتی ہے. شور، اس نے بشاشت سے کہتے ہوئے موبائل پرس میں رکھنے کے لیے پرس کھولا. مخمل کا ٹکڑا اندرونی جیب میں 1000 کے ایک نوٹ کے ساتھ رکھا تھا. 1000 کا نوٹ؟ وہ زپ بند کرتے ہوئے چونکی. پھر بنا محسوس سے انداز میں پرس کو اندر سے دیکھا. اس کا روپوں والا پاؤچ آفس میں ہی رہ گیا تھا. اب سوائے اس لاوارث سے نیلے نوٹ کے اس کے پاس کچھ نہیں تھا. اللہ اللہ، کاروباری الجھنوں میں پاؤچ اٹھانا یاد ہی نہیں رہا. اب کیا کرے؟ کیا ہوا ایم ڈی صاحبہ، پیسے تو نہیں بھول آئیں؟ وہ مسکراتے ہوئے سے دیکھ رہا تھا. ایک تو اس آدمی کی عقابی نظریں. اس نے سنبھل کر پرس بند کیا. تم ایم ڈی صاحبہ سے ایسی غیر ذمہ دارانہ حرکت کی توقع کر سکتے ہو؟ بظاہر مسکراتے ہوئے وہ سیدھی ہوئی. نہیں، خیر آرڈر کرو، تمہارا شہر ہے، تمہیں زیادہ پتہ ہوگا. وہ پیچھے ہو کر بیٹھ گیا. حیا نے شور کہتے ہوئے مینیو کارڈ اٹھا لیا. اس کو لنچ کروانا تھا اور وہ بھی 1000 کے نوٹ سے. اے ٹی ایم بھی پاؤچ میں تھا اور وہ کوئی ایسی حرکت نہیں کر سکتی تھی جس سے جہان کو پتہ چلے کہ وہ پیسے واقعی بھول آئی ہے، ورنہ ادائیگی کر دے گا. سوال انا کا تھا. لیکن 1000 میں اسے اطالوی لنچ کیسے کرواؤں؟ اس نے قدرے اضطراب سے فہرست دیکھی. سنو، صرف مین کورس منگوانا، سلاد، سٹارٹر اور ڈرنکس کے فالتو اخراجات مجھے پسند نہیں ہیں. وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے مسکراہٹ دبائے سے بغور دیکھتا کہہ رہا تھا. اوکے، مجھے تو کوئی خاص بھوک نہیں ہے، دل ہی نہیں چاہ رہا. آرڈر دے کر اس نے کارڈ رکھ دیا. جہان نے مسکراہٹ دباتے ہوئے سمجھ کر سر ہلا دیا. چند لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے. وہ شیشے کی دیوار سے باہر دیکھنے لگی. اس شیشے سے تو کوئی پرندہ نہیں آ ٹکرایا تھا. شاید پرندے تعمیر کے بعد صرف پہلے موسم میں ٹکراتے ہوں، بعد میں عادی ہو کر راستہ بدل لیتے ہوں. راستہ پرندوں کو ہی بدلنا پڑتا ہے، دیوار ویسی ہی کھڑی رہتی ہے. کل کیا ہوا تھا؟ حیا نے نگاہیں موڑ کر اسے دیکھا. اب تک تو تم نے پتہ کر ہی لیا ہوگا. بہرحال تایا نے سارے خاندان کے سامنے میرے پردے کی وجہ سے مجھے بے عزت کیا، تماشا بنایا اور گھر سے نکال دیا. اس کے علاوہ کچھ خاص نہیں. جہان نے قدرے تعصب سے نفی میں سر ہلا دیا. پرانی عادتیں آسانی سے نہیں جاتی. اس طرح لوگوں کو ذلیل کرنے کے وہ عادی ہیں. کتنا آسان ہے ان کے لیے اپنے انا کے پیچھے رشتے توڑ دینا. جو بھی ہے، میں ابا کی کرسی ان کے لیے خالی تو نہیں کروں گی.
یہ فیصلہ میں نے کر لیا ہے، اب اس قصے کو بند کر دیتے ہیں۔ تم بتاؤ، تم نے ترکی واپسی کا کیا سوچا ہے؟ سب مجھ سے یہی پوچھتے ہیں کہ واپسی کا کیا پروگرام ہے۔ لگتا ہے مجھ سے تنگ آ گئے ہیں۔ دل کرتا ہے میرا کہ محسن کی طرح کبوتر بن کر کسی غار میں چھپ جاؤں۔ اس نے غالباً کوئی ترک محاورہ بولا تھا۔ خیر، ابھی کچھ دن ادھر ہوں۔ تمہیں کب جانا ہے؟ جولائی شروع ہو چکا ہے، مجھے 5 جولائی کے بعد کلیئرنس کروانی ہے۔ ابا کی طبیعت ذرا سنبھل جائے پھر جاؤں گی۔ لنچ آ گیا تو وہ اپنے نقاب سے بآسانی چھری کانٹے کی مدد سے کھانے لگی۔ پھر کسی خیال کے تحت پوچھا، جہان، تمہیں میرا مطلب ہے تمہیں اچھا لگتا ہے میرا یوں نقاب لینا؟ وہ ذرا چونکا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے۔ اس نے ذرا الجھتے ہوئے شانے اچکائے۔ وہ مطمئن ہو کر کھانے لگی مگر وہ چند لمحے سے دیکھتا رہا۔ بل آیا تو اس نے ایک مطمئن سی سانس اندر کو اتاری۔ 950 صرف 2 مین کورس منگوائے تھے، اس لیے ثابت ہوا کہ اگر پیسے کم ہو تو بندے کو کولڈ ڈرنکس، سلاد اور سٹارٹر جیسے فالتو لوازمات سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یکا یک کسی خیال کے تحت وہ چونکی۔ فالتو لوازمات؟ اس کا ذہن آفس کی طرف بھٹک گیا۔ جہان نے نرمی سے اس سے بل لے لیا۔ میں پے کروں گا۔ وہ چونکی۔ نہیں، یہ تو میں مذاق کر رہا تھا، لنچ میری طرف سے تھا۔ وہ بنا ایک لفظ سنے فائل میں پیسے رکھنے لگا۔ اس نے اصرار نہیں کیا، اس کا ذہن کسی اور ہی طرف الجھا تھا۔ فالتو لوازمات۔ ادھیڑ عمر صاحب نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اور پھر ایک طرف ہٹ گئے۔ وہ پر اعتماد اور سبک قدموں سے چلتی اندر آئی۔ دروازے سے نجمی صاحب وینڈر کی کرسی میز کا فاصلہ کافی زیادہ تھا۔ وہ سیدھ میں چلتی میز تک آئی اور بیٹھنے کے لیے کرسی کھینچی۔ نجمی صاحب نے انگلیوں میں پکڑی سگریٹ لبوں میں دبا کر سانس اندر کو کھینچی اور سر سے پاؤں تک سیاہ عبایا میں ملبوس دراز قد لڑکی کا جائزہ لیا جو بہت اطمینان سے کرسی کھینچ کر بیٹھ رہی تھی۔ انہوں نے سگریٹ ہٹائی۔ دھوئیں کا مرگولہ اڑ کر فضا میں تحلیل ہوا۔ میں حیا سلیمان ہوں، اصغر اینڈ سنز کی مینیجنگ ڈائریکٹر۔ کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر ٹانگ پر ٹانگ رکھے کہنیاں ہاتھ پر جما کر ہتھیلیاں ملائے بیٹھی وہ بہت سنجیدگی سے بولی۔ نجمی صاحب نے کندھوں کو ذرا سی جنبش دی۔ یعنی وہ جانتے ہیں، اب آگے بات کریں۔ ادھیڑ عمر صاحب اس لڑکی کے پیچھے ہاتھ باندھے مؤدب سے آ کھڑے ہوئے تھے۔ ان کے لیے دوسری کرسی موجود نہیں تھی۔ نجمی صاحب نے کرسی منگوانے کی ضرورت بھی نہ سمجھی۔ ہماری سائٹ پہ سپلائی آپ نے روک دی ہے، جس سے ہمارا پروجیکٹ تاخیر کا شکار ہو سکتا ہے۔ دیکھیں بی بی، میں نے اپنی ڈیمانڈ میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی نجمی صاحب۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر ایک دم بہت سخت لہجے میں نے روکا۔ اس کی آواز میں کچھ تھا کہ وہ رک گئے۔ چند باتیں ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بنا کسی تمہید کے وہ کہہ رہی تھی۔ آپ کے پیچھے جو کھڑکی ہے، اس سے جھانک کر دیکھے تو دائیں جانب دور کہیں ایک زیر تعمیر منصوبہ دکھائی دے رہا ہے۔ کس چیز کا منصوبہ ہے وہ باقر صاحب؟ لڑکی نے رک کر پیچھے کھڑے آدمی کو مخاطب کیا مگر دیکھ وہ ابھی تک نجمی صاحب کو رہی تھی۔ اوور ہیڈ ہے میڈم، انہوں نے فوراً بتایا۔ بالکل، اوور ہیڈ تعمیر ہو رہا ہے وہاں۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ اس میں سینڈ اور سلٹ استعمال ہو رہا ہے؟ اور وہ بھی کس کی جگہ؟ کرشر میٹریل کی جگہ۔ نفیس سے نقاب سے جھلکتی اس کی بڑی سیاہ آنکھیں مسکرائی تھیں۔ نجمی صاحب نے سگریٹ والا ہاتھ نیچے کر دیا۔ ان کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ چکے تھے اور وہ پوری طرح سے اس کی طرف متوجہ تھے۔ آپ اس اوور ہیڈ سے 2 کلومیٹر دائیں چلے جائیں تو ایک 6 اسٹار ہوٹل زیر تعمیر نظر آئے گا۔ اس کی تعمیر آخری مراحل میں ہے مگر اس کی مالکان کو یہ علم نہیں ہے کہ اس کی روفنگ اور واٹر پروفنگ میں سب اسٹینڈرڈ میٹریل استعمال کیا گیا ہے، بے حد سستا اور گھٹیا میٹریل۔ اس کی مسکراتی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی تھی۔ نجمی صاحب نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے مگر اس نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ میری بات ابھی تک ختم نہیں ہوئی۔ وہ لب بھیج کر رہ گئے۔ پیشانی پہ بلوں کا اضافہ ہونے لگا۔
ایک روڈ بھی حال ہی میں مکمل ہوئی ہے اور اس کا بھی ان دونوں پروجیکٹ سے تعلق ہے۔ نگاہیں ان پہ جمائے وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی، اور جو تعلق ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ میں تو بس اتنا جانتی ہوں کہ اس سڑک کی اطراف کو سیمنٹڈ نہیں کیا گیا اور اندر ہولز چھوڑ دیے گئے ہیں۔ وہ کون سا مسئلہ ہوگا جو سب سے پہلے چند دن میں منظر عام پر آئے گا باقر صاحب؟ نجمی صاحب کو اپنے سابقہ انداز میں دیکھتے ہوئے اس نے اپنے ساتھی کو مخاطب کیا۔ وہ اسی تابع داری سے بولے، ڈرینیج کا مسئلہ میم۔ بالکل، ڈرینیج کا مسئلہ، مگر سب سے بڑا مسئلہ کون سا ہوگا؟ انسپیکشن کا مسئلہ۔ 4 انسپیکشن ٹیمیں ان تینوں پروجیکٹس کو چند روپے رشوت لے کر اپروو کر چکی ہیں، لیکن وہ کیا ہے نجمی صاحب کہ جو ہمارا میڈیا ہے نا، وہ ذرا سی ریٹنگ کے لیے ایسی خبروں کو خوب اچھالتا ہے اور یوں اس وینڈر کی ساکھ تباہ ہو کر رہ جاتی ہے، بالخصوص تب جب ان کے ہاتھ ڈاکومنٹڈ پروف بھی لگ جائیں۔ باقر صاحب، اس نے انگلی سے اشارہ کیا تو باقر صاحب نے چند کاغذات میز پہ رکھے۔ نجمی صاحب ان کو اٹھانے کے لیے آگے نہیں بڑھے۔ وہ بمشکل ضبط کرتے ہوئے بولے، مجھ پہ ہاتھ ڈالنا اتنا آسان نہیں ہے۔ ارے، اس کی سیاہ آنکھوں میں حیرت ابھری۔ آپ کی بات کس نے کی؟ پھر وہ ذرا سا مسکرائی۔ میں تو اپنی سپلائی کی بات کر رہی تھی۔ کل ہفتہ ہے، میں امید کرتی ہوں کہ سوموار کی صبح مجھے اپنے کنسٹرکشن سائٹ پہ سپلائی کی بحالی کی خبر مل جائے گی۔ اپنا پرس اٹھاتے ہوئے وہ کھڑی ہوئی، اور وہ بھی میری پرانی قیمت پہ۔ چلے باقر صاحب۔ وہ مزید کچھ کہے بنا پلٹی۔ ادھیڑ عمر صاحب نے ہاتھ آگے بڑھا کر دروازہ کھولا۔ وہ انہی سبک قدموں سے چلتی باہر نکل گئی۔ سگریٹ نے نجمی صاحب کی انگلی کو جلایا تو وہ چونکے، پھر غصے سے اسے ایش ٹرے میں پھینکا اور میز پر رکھے کاغذات اٹھائے۔ جیسے جیسے وہ انہیں پڑھتے جا رہے تھے، ان کی پیشانی پہ پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے تھے۔ مجھے آپ کو ایک اچھی خبر دینی تھی جینٹل مین۔ میٹنگ کے آغاز پہ اس نے مسرور و مطمئن انداز میں انہیں مخاطب کیا جو اپنے سابقہ رویے کو برقرار رکھے اس کی طرف متوجہ تھے۔ ابھی پتہ چلا ہے کہ وینڈر عارف نجمی نے سپلائی بحال کر دی ہے، اور وہ بھی پرانی قیمت پہ۔ واقعی؟ فرقان تایا حیران ہوئے تو زاہد چچا سیدھے ہو بیٹھے۔ مگر اس نے تو اس روز فائنینس ڈپارٹمنٹ کے رؤوف صاحب سے خاصی بدتمیزی کی تھی، اور وہ سراسر بلیک میلنگ پہ اترا ہوا تھا۔ میں نے خود اسے فون کیا تھا، مگر وہ تو سیدھے منہ بات کرنے کا روادار بھی نہیں تھا۔ پھر آپ کو بلیک میلر سے نپٹنے کا فن سیکھ لینا چاہیے سر، کیونکہ میں نے اس سے بات کی ہے اور وہ غیر مشروط طور پہ سپلائی بحال کرنے پہ راضی ہو گیا ہے۔ زاہد چچا خاموش ہو گئے۔ ان کے لیے سب خاصا غیر متوقع تھا۔ اگر سلیمان صاحب ان کو آ کر بتاتے کہ انہوں نے وینڈر کو راضی کر لیا ہے تو انہیں حیرانی نہ ہوتی، کیونکہ وہ اس قابل تھے، تبھی تو اپنے بڑے بھائی سے زیادہ مضبوط شیئر ہولڈر اور ایم ڈی تھے۔ مگر حیا، یہ بات نگلنا بھی دشوار تھا۔ آپ کو گرین ہاؤس اسکیم کے لیے بجٹ کم پڑ رہا تھا، اس لیے میں نے بجٹ کو ری شیپ کیا ہے۔ وہ اپنے کاغذات آگے پلٹ کر بتانے لگی، ہمیں جتنی رقم چاہیے وہ ہمارے بجٹ کے اندر ہی پوری ہو سکتی ہے اگر ہم فالتو لوازمات کو نکال دیں۔ مطلب؟ تایا فرقان نے ابرو اٹھائے۔ ہم ہر سال تمام شیئر ہولڈرز کو سالانہ پروفٹ کا ایک منقسم حصہ دیتے ہیں، جبکہ بہت سی کمپنیاں شیئر ہولڈرز کو سالانہ پروفٹ ڈویڈنڈ دینے کے بجائے اس کو ری انویسٹ کرتی ہیں۔ ہم بھی اس دفعہ شیئر ہولڈرز کو وہ حصہ دینے کے بجائے اسے اس پروجیکٹ میں لگا دیں گے۔ مگر اس طرح تو مطلوبہ رقم پوری نہیں ہوگی۔ ولید، آپ ان کو بات مکمل کرنے دیں۔ سیٹھی صاحب نے پہلی دفعہ ولید کو ٹوکا۔ پہلی دفعہ بورڈ میٹنگ میں اس کی سائیڈ لی گئی تھی۔ سب خاموش ہوئے تو اس نے کہنا شروع کیا، ہم اپنے بجٹ کا 15 سے 20% حصہ مارکیٹنگ اور ایڈورٹائزمنٹ پر خرچ کرتے ہیں۔ ہم فی الحال بھی یہی کر رہے ہیں۔ ہم مارکیٹنگ کر رہے ہیں تاکہ مستقبل میں ہمیں پروجیکٹس ملیں۔ وہ لمحے بھر کو رکی۔ لمبی میز کے گرد موجود تمام ایگزیکیوٹیوز اب واقعتاً بغور اسے سن رہے تھے۔ مستقبل کے پروجیکٹس جو ابھی ملے نہیں اور جن پہ کام کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں، ان کے لیے ہم اپنے حالیہ پروجیکٹ کو قربان نہیں کر سکتے۔ میں نے مارکیٹنگ بجٹ کو گھٹا کر 5% کر دیا ہے۔
یوں ہم بآسانی وہ رقم آہستہ آہستہ اس پروجیکٹ میں منتقل کر سکتے ہیں۔ کیا کسی کو کوئی اعتراض ہے؟ پیچھے ٹیک لگا کر بیٹھتے ہوئے اس نے ذرا مسکرا کر خاموش پڑے کانفرنس روم پہ نگاہ دوڑائی۔ وہ جانتی تھی کہ اب کوئی اس پہ اعتراض نہیں کر سکتا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اپنا انتخاب درست ثابت کر رہی تھی۔ آج طاہر فرقان کے گھر حیا کے دادا کی برسی کی قرآن خوانی تھی۔ خیرات کی دیگیں الگ تھیں، سب مدعو تھے سوائے اس کو جانے کی خواہش بھی نہیں تھی۔ وہ مغرب پڑھ کر لاؤنج میں آئی تو فاطمہ جہان سے کچھ کہہ رہی تھی۔ اسے آتے دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ اچھا میں جا رہی ہوں، سرسری سا مطلع کر کے وہ باہر نکل گئی۔ پھپھو پہلے ہی جا چکی تھی۔ ابا کمرے میں سو رہے تھے، ان کے پاس نرس تھی۔ وہ خاموشی سے صوفے پہ آ بیٹھی اور ٹی وی کا ریموٹ اٹھایا۔ کنکیوں سے اس نے لاؤنج کی بڑی کھڑکی کے پار اماں کو لان عبور کرتے دیکھا۔ وہ اس سے ناراض نہیں تھی، بات بھی ٹھیک سے کرتی، مگر ایسے جیسے کہ انہیں بہت دکھ پہنچایا گیا ہو۔ باہر بجلی زور کی چمکی۔ پل بھر کو کھڑکیوں کے باہر سارا لان روشن ہو گیا، پھر اندھیرا چھا گیا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے اس کے سامنے آ بیٹھا۔ حیا نے ٹی وی نہیں چلایا، وہ ریموٹ پکڑے بیٹھی بس اس کو دیکھتی رہی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا شاید۔ اماں کیا کہہ رہی تھی؟ اس نے بظاہر سرسری سے انداز میں پوچھتے ہوئے بات کا آغاز کیا۔ جہان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ نیلی جینز پہ سیاہ ٹی شرٹ پہنے، گیلے بالوں کو پیچھے کیے وہ جیسے کہیں جانے کے لیے تیار لگ رہا تھا۔ وہ چاہتی ہیں کہ میں تمہیں سمجھاؤں کہ تم یہ برقع وغیرہ چھوڑ دو، وہ سنجیدگی سے کہنے لگا۔ اس کی پشت پہ لاؤنج کی دیوار گیر کھڑکی پہ ٹپ ٹپ قطرے گرنے لگے تھے۔ تاریک پڑا آسمان پہلے ہی بادلوں سے ڈھک چکا تھا۔ تو تم نے کیا کہا؟ وہ اسی طرح مطمئن سے انداز میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھی تھی جیسے وہ اپنے آفس میں بیٹھا کرتی تھی۔ بات تو ٹھیک ہے ان کی، تم ایک برقعے کے لیے اپنے اتنے رشتے نہیں کھو سکتی۔ باہر بادل زور سے گرجے تھے، کھڑکی کے شیشوں پہ تڑاتڑ گرتے قطروں کی اب آوازیں آنے لگی تھیں۔ دوسروں کو چھوڑو، تم اپنی بات کرو جہان۔ کیا تم بھی میرے حجاب سے خوش نہیں ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تو اس کی آواز بہت دھیمی تھی۔ اگر میں کہوں کہ میں نہیں ہوں تب؟ اگر میں کہوں کہ تم میرے لیے اسے چھوڑ دو تب؟ دور کہیں زوردار آواز آئی تھی، جیسے بجلی گرنے کی ہوتی ہے، جیسے صدمہ پہنچنے کی ہوتی ہے۔ کیا تم مجھے چوائس دے رہے ہو؟ یکا یک اس کی آواز میں سرد مہری در آئی۔ اگر میں کہوں ہاں تب؟ وہ اٹھی اور چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلتی دیوار گیر کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ اس نے سیاہ لمبی قمیض اور چوڑی دار پہن رکھا تھا، بال بھی سیدھے کمر پہ گر رہے تھے۔ قمیض اور بالوں کے رنگ کا فرق غیر واضح سا تھا، سیاہی جس کا نہ آغاز تھا نہ اختتام۔ مجھے کبھی کسی نے کہا تھا کہ خندق کی کوئی جنگ بنو قریظہ کے بغیر وجود میں نہیں آئی، اور تب میں نے سوچا تھا کہ میرے سارے قرابت دار تو میرے ساتھ ہی ہوں گے۔ وہ بھیگتے شیشے کے پار تاریک لان کو دیکھتی کہہ رہی تھی۔ تایا ابا حجاب کی سب سے بڑے علم بردار، اماں جن کی ہمیشہ سے خواہش تھی کہ میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤں، اور میرا شوہر جو روز صبح فجر پڑھنے مسجد جاتا ہے۔ لیکن آج مجھے پتہ چلا کہ عائشہ ٹھیک کہتی تھی، خندق کی جنگ بنو قریظہ کے بغیر وجود میں آ ہی نہیں سکتی۔ بارش کے ٹپ ٹپ گرتے قطرے شیشے سے لڑک کر زمین پہ گر رہے تھے۔ جب بجلی چمکتی تو پل بھر کو ان میں قوس قزح کے 7واں رنگ جھلکتے اور پھر اندھیرا چھا جاتا۔ وہ صوفے سے نہیں اٹھا تھا، بس گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ اگر میں لوگوں کے لیے حجاب لیتی ہوں تو لوگوں کے کہنے پہ چھوڑ بھی دیتی، لیکن میں اب نہیں چھوڑ سکتی۔ آنسو اس کی آنکھ سے ٹوٹ کر گال پہ پھسلتا گیا۔ کیوں؟ میں یہی نہیں سمجھ پا رہا کہ آخر کیوں؟ وہ اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا تھا۔ بادل ابھی تک گرج رہے تھے۔ حیا نے جواب نہیں دیا۔ اس نے ایک نظر جہان کو دیکھا اور پھر آگے بڑھ کر کونے میں رکھی منی پلانٹ کی سبز بوتل اٹھائی، پودے کی بیل چھٹک کر نکال پھینکی اور بوتل کو ہاتھ سے پکڑے ہوئے دیوار پہ مارا۔ کانچ ٹوٹا، ٹکڑے گرتے گئے اور ایک نوکدار بڑا ٹکڑا اس کے ہاتھ پہ رہ گیا۔ یہ پکڑو۔
اس نے بوتل کی گردن کا وہ ٹکڑا جہان کی طرف بڑھایا اور جا کر اپنی ماں کی گردن اتار دو۔ حیا؟ اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ حیا نے افسوس سے سر نفی میں ہلایا اور آخری ٹکڑا باقی ماندہ کرچیوں پہ پھینک دیا۔ نہیں کر سکتے نا؟ کانپ اٹھتا ہے نا دل؟ لگتا ہے نا جیسے آسمان پھٹ پڑے گا اگر تم نے ایسا سوچا بھی۔ اس نے گردن موڑ کر بھیگی آنکھوں سے باہر برستی موسلا دھار بارش کو دیکھا۔ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے، وہ بولی تو اس کی آواز آنسوؤں سے بھری تھی۔ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے جہان۔ اللہ نے امانت کو آسمان و زمین پہ پیش کیا تھا، مگر دونوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اسے انسان نے اٹھا لیا تھا۔ تمہاری ماں، ایک انسانی جان تم پہ امانت ہے، ایسے ہی مجھ پہ میرا وعدہ امانت ہے۔ میں نے زندگی میں بس ایک دفعہ کوئی وعدہ کیا اللہ تعالیٰ سے، کوئی مجھے اسے نبھانے کیوں نہیں دیتا؟ بجلی نے اپنی چاندنی پھر سے ہر سو بکھیر دی۔ بس لمحے بھر کی چاندنی اور پھر اندھیری رات چھا گئی۔ مجھے کسی نے کہا تھا کہ دل مارے بغیر نور نہیں ملتا، اور میں سوچتی تھی کہ نور کیا ہوتا ہے؟ جانتے ہو نور کیا ہوتا ہے؟ آنسوؤں نے گلے میں پھندا ڈال دیا تھا، دم گھٹنے والا پھندا۔ نور قرآن ہوتا ہے، اللہ کا حکم جن کو پورے کا پورا لیا جاتا ہے، ایک حصہ لے کر دوسرے سے انکار نہیں کیا جاتا جہان۔ میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ اللہ کیوں کہتا ہے کہ اگر وہ قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتا تو وہ ٹوٹ جاتا۔ مجھے کبھی اس بات کی سمجھ نہیں آئی تھی، مگر آج آ گئی ہے۔ گرم ابلتے آنسو اس کی ٹھوری سے پھسلتے ہوئے گردن تک لڑک رہے تھے۔ وہ کھڑکی کے باہر دیکھ رہی تھی اور وہ اسے۔ جانتے ہو پہاڑ کیوں ٹوٹتا؟ کیونکہ وہ قرآن کو پورے کا پورا لیتا، اور جو شخص قرآن کو پورے کا پورا اپنے دل میں اتارتا ہے نا، اسے ایک بار ٹوٹنا پڑتا ہے۔ اس نے جلتی آنکھیں بند کی۔ اب ہر طرف اندھیرا تھا، پل بھر کو بجلی چمکی بھی تو اسے پرواہ نہیں تھی۔ لوگوں نے مجھے اس لیے چھوڑا کیونکہ میں نے اللہ کو نہیں چھوڑا، تو مجھے واقعی ایسے لوگوں کا ساتھ نہیں چاہیے۔ اس نے آنکھیں کھولی، وہ واپس پلٹ رہا تھا۔ اس نے دھندلی بصارت سے گردن موڑ کر اس شخص کو سیڑھیاں چڑھتے دیکھا جس سے اس کی زندگی کا ایک حصہ محبت کرنے میں گزرا تھا۔ وہ اوپر چلا گیا، مگر حیا اسی طرح سیڑھیوں کو دیکھتی رہی۔ چند منٹ بعد وہ اترتا دکھائی دیا۔ اس کا دستی بیگ اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ بنا اس کی طرف دیکھے، بنا کچھ کہے باہر نکل گیا۔ اس نے اسے نہیں روکا، آواز تک نہیں دی، دے ہی نہیں سکی۔ آنسوؤں نے ہر راستہ روک دیا۔ وہ جا رہا تھا، وہ جانے کے لیے ہی تو آیا تھا۔ سبسکرائب فار دا نیکسٹ پارٹ آف جنت کے پتے۔ ٹل دین، اللہ حافظ۔